کربلا کے میدان میں ابن زیاد نے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا تو اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ جاؤ اور اب عورتوں کے خیموں پر حملہ بولو۔ ابن زیاد کے حکم پر ایک بڑا لشکر اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے عورتوں کے خیموں کی طرف آئے اور خیموں کو آگ لگانا شروع کر دی۔ اندر بیٹھی عورتوں کو بے پردہ کر کے خیموں کے باہر دھکا دے دیا۔ فوج آگے بڑھتی جا رہی تھی اور ایک ایک کر کے خیموں کو آگ لگا کر اہل بیت کی عورتوں کو رسوا کر رہی تھی کہ اسی وقت اچانک ایک آواز گونجی، اے ظالموں، اپنی جگہ رک جاؤ، خبردار جو تم ایک قدم بھی آگے بڑھے۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری نواسی اور حضرت فاطمہ کی بیٹی حضرت زینب کی تھی۔ حضرت زینب وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے کربلا کی تاریخ میں جان ڈال دی اور ان کے دلوں کو چیر دینے والے خطبوں نے دشمنوں کو بھی رونے پر مجبور کر دیا۔ کربلا کی اس بہادر شیرنی نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو قتل ہوتے دیکھا، اپنے بھائی حسین کو دشمنوں کے سامنے بے بس ہو کر خون میں تڑپتا دیکھا اور اپنے چاچاؤں کی گردنیں کٹتی دیکھی، پھر بھی اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کشتی کو ان ظالموں کے سامنے ڈوبنے نہ دیا۔ حضرت زینب کی پیدائش 5 ہجری میں ہوئی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام زینب رکھا کہ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک باپ کا سب سے قیمتی تحفہ۔ حضرت زینب حقیقت میں اپنے والد حضرت علی کا ایک قیمتی تحفہ تھی اور ہم سب تک دین پہنچانے میں انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے اسے تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ حضرت حسن و حسین علیہ السلام کی طرح ہی حضرت زینب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی نواسیوں میں سے ایک تھی کہ جنہیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر بیٹھا کر بازاروں میں گھمایا ہے، ان کے لاڈ و نخرے اٹھائے ہیں اور بچپن کے 5 سال حضرت زینب نے اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاؤں تلے گزارے ہیں۔ حسن و حسین علیہ السلام کی طرح ہی حضرت زینب بھی صحابیہ ہیں اور ان سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت زینب نے ساری زندگی صرف غم و پریشانی ہی دیکھی۔ ان کی زندگی میں اتنی تکلیف آئیں کہ ان کا نام ہی ام المصائب رکھ دیا گیا۔ عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے پریشانیوں کی ماں۔ سب سے پہلے اپنے نانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ایسا غم جسے بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی برداشت نہ کر سکے۔ جب حضرت زینب کو اپنے نانا کی وفات کی خبر ملی تو دل پر ایسی چوٹ لگی کہ اس کے بعد وہ اکثر خاموش ہی رہتی۔ ابھی اس واقعے کو 6 مہینے ہی گزرے تھے کہ آپ کی امی حضرت فاطمہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ امی کی وفات کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری حضرت زینب پر ہی آ گئی۔ کھانا بنانا، کپڑے دھونا، گھر کی صفائی کرنا، بھائی یا والد کے بیمار ہونے پر ساری رات جاگ کر ان کی خدمت کرنا، حضرت زینب ان سبھی کاموں کو بڑی خوبی سے انجام دیا کرتی تھی۔ امی کی وفات کا غم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ اچانک ایک اور مصیبت آ پڑی۔ ایک دن صبح حضرت زینب کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد نماز پڑھانے کے لیے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک باہر کچھ شور ہونے لگا۔ حضرت زینب پہلے تو سمجھ نہ پائیں کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد جب لوگوں نے آ کر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت زینب گھبرا کر دروازے کے پاس گئیں اور جب دروازہ کھولا تو ہوش ہی اڑ گئے۔ سامنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ابھی کچھ دیر پہلے فجر کی نماز پڑھانے گئے تھے، ان کا زخمی جسم کچھ لوگ اپنے کندھوں کے سہارے گھر کے دروازے پر لیے کھڑے تھے۔ ابن ملزم نے ایک تلوار میں زہر لگا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر نماز کے دوران اتنے وار کیے تھے کہ انہیں شمار کرنا بھی مشکل تھا۔ والد کی ایسی حالت دیکھ حضرت زینب کا دل تڑپ اٹھا۔ امی کی وفات کا غم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا اور اب والد بھی اس معصوم لڑکی کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے اوپر ہونے والے حملے کے بعد صرف 2 دن تک زندہ رہے۔ ان 2 دنوں میں حضرت زینب کبھی تو مصلے پر بیٹھ کر اللہ سے فریاد کرتی اور اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شفا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر دعائیں مانگتی اور کبھی جلدی سے دوڑ کر اپنے والد کے پاس آتی اور انہیں اپنے ہاتھوں سے روٹی اور کھانا کھلانے کی کوشش کرتی۔ وہ کیا منظر ہوتا ہوگا کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ زخموں سے چور ہو کر بستر پر تڑپتے ہوں گے اور گھر میں موجود ان کی یہ پیاری سی بچی بی بی زینب دوڑ دوڑ کر اپنے والد کی خدمت کرتی ہوگی اور دل ہی دل اللہ سے فریاد کر رہی ہوں گی کہ اے اللہ میرے بابا کو صحیح کر دے، میرا ایک ہی تو سہارا ہے، کیا وہ بھی آپ مجھ سے چھین لیں گے؟ لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا اور دنیا کو دکھانا تھا کہ اے لوگوں، یہ اہل بیت ہیں، میں جسے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اسے دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہوں،
इसे अभी 2 दिन भी ना गुजरे कि वालिद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने भी बेटी ज़ैनब की आंखों के सामने दम तोड़ दिया और ये मासूम बेटी अंदर ही अंदर आंसुओं के घूंट पीकर रह गई। अब हजरत ज़ैनब के पास सिर्फ अपने भाई ही थे कि जिन्हें देखकर वो अपने दिल को दिलासा देती कि ए ज़ैनब परेशान ना हो, तुम्हारे माँ बाप नहीं तो क्या हुआ, अल्लाह ने तुम्हें सच्ची मोहब्बत करने वाले भाई दिए हैं, वही तुम्हारे लिए काफ़ी हैं। लेकिन शायद इस मासूम बहन को नहीं पता था कि अभी ज़माना एक और करवट बदलेगा और ये जालिम दुनिया इस बहन से उसके भाइयों को ही छीन लेगी। वक्त गुजरता गया, आखिर एक वो दिन भी आ गया जिस रात हजरत हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया। उस रात हजरत ज़ैनब मुसल्ले पर बैठी इबादत कर रही थी और उनके भाई हजरत हसन दिन भर के थके आराम फरमा रहे थे कि तभी अचानक रात में हजरत हसन अलैहिस्सलाम की आँख खुली तो बहन ज़ैनब को आवाज़ देकर बुलाया। भाई की आवाज़ सुनकर बहन ज़ैनब ने जल्दी से नमाज का सलाम फेरा और दौड़ती हुई अपने भाई हजरत हसन के पास आ पहुंची तो हजरत हसन अलैहिस्सलाम ने बहन ज़ैनब को अपने पास बिठाते हुए कहा कि ए मेरी प्यारी बहन, आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, बहुत गौर से सुनना। ए ज़ैनब, अभी मैंने एक ख्वाब देखा, मुझे मेरे नाना जी नज़र आए थे, वो मुझसे कह रहे थे कि ए हसन तुझे लेने में आ गया हूँ। ये सुनकर हजरत ज़ैनब बेख्तियार रोने लगी, लेकिन हजरत हसन अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरी बहन, अल्लाह पर भरोसा रखो, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम ही मेरे बच्चों का ख्याल रखना। फिर हजरत हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए ज़ैनब, मुझे प्यास लग रही है, इसलिए जाओ और घड़े से मेरे लिए पानी ले आओ। हजरत ज़ैनब उठकर घर के कोने में रखे घड़े के पास गईं, आंखों में आंसू भरे थे। पास पहुंचकर दुपट्टे से अपने आंसू पोंछे और फिर प्याले में पानी निकालने लगी, लेकिन दिल पर भाई की बात का गम ऐसा तारी था कि खुद को संभाल न सकी और उसी जगह पर बैठकर बहुत देर तक रोती रही। फिर जल्दी से प्याले में पानी भरा और भाई हसन के सामने लाकर रख दिया। ये वही घड़ा था कि जिसमें दुश्मनों ने हजरत हसन अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए जहर मिलाया था और वो जहर इतना तेज था कि हजरत हसन अलैहिस्सलाम ने जैसे ही उस प्याले का पानी पिया तो पहले तो कुछ भी महसूस ना हुआ, लेकिन थोड़ी देर के बाद अचानक खून की उल्टियाँ होने लगी और फिर देखते ही देखते हजरत हसन अलैहिस्सलाम की तबीयत ऐसी ख़राब हुई कि उनका चेहरा जहर के असर से हरा पड़ गया। बेचारी ज़ैनब भाई की ऐसी हालत देखकर बराबर रोए जा रही थी और समझ चुकी थी कि मेरे भाई ने जो कहा था कि मुझे मेरे नाना लेने आ चुके हैं, वो बात सच होने के करीब है। भाई हसन की वफात के बाद बहन ज़ैनब ने वो मंजर भी देखा कि कैसे बनु उमैया वाले तलवार लेकर निकल आए थे और हजरत हसन अलैहिस्सलाम को उनके नाना के बगल में दफन होने से रोक रहे थे। बनु उमैया वालों ने कह दिया था कि अगर हसन की कब्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास बनाएंगे तो हम अपनी तलवारों से खून की नदियां बहा देंगे, क्योंकि जब हमारे खानदान के एक फर्द हजरत उस्मान को इस जगह दफन होने नहीं दिया गया तो हम हजरत हसन को भी यहाँ दफन नहीं होने देंगे। उसी वक्त हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने आकर हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को समझाया और कहा कि ए हुसैन, क्या तुम्हें अपने बड़े भाई हसन की वसीयत याद नहीं जो उन्होंने वफात के वक्त कही थी कि अगर नाना की बगल में कब्र बनाने पर कुछ लोग मुखालफत करें तो लड़ाई झगड़ा मत करना, बल्कि मुझे मेरी अम्मी हजरत फातिमा की बगल में ले जाकर दफन कर देना। ये सुनकर हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा पड़ गया और कहने लगे कि चलो अब मेरे भाई हसन की कब्र मेरी अम्मी के बगल में बनाओ। और फिर शाम होते होते हजरत हसन को जन्नतुल बकी में उनकी अम्मी हजरत फातिमा की बगल में दफन कर दिया गया। बड़े भाई हजरत हसन की वफात को अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि जालिम यजीद ने छोटे भाई हजरत हुसैन को अपना निशाना बना लिया और फिर करबला के मैदान में हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को ऐसी बेदर्दी के साथ शहीद किया कि पूरी इस्लामी तारीख में ऐसी शहादत कभी नहीं हुई थी कि रसूल के इस प्यारे नवासे को पहले तो कई दिनों तक प्यासा रखा गया, आंखों के सामने ही सारे भाइयों और लड़कों को शहीद कर दिया गया। फिर आखिर में हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम पर भी जालिम इब्ने जियाद ने तलवार उठा ली। सारा लश्कर एक तरफ था और हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले दूसरी तरफ तलवार लिए खड़े थे। हजरत ज़ैनब करबला के मैदान में सजदे में थी और अल्लाह से रो रो कर दुआएं कर रही थी कि या अल्लाह मेरे भाई हुसैन की मदद फरमाना, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए लड़ते लड़ते जालिम फौज ने हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को भी शहीद कर दिया और उनका सर काट कर
نیزوں پر لٹکا دیا۔ حضرت حسین علیہ السلام جس وقت کربلا کے میدان میں دشمنوں سے لڑنے جا رہے تھے تو اپنی تلوار کو ایک پتھر پر تیز کرتے ہوئے بہن زینب کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اے میری بہن، اگر آج لڑتے لڑتے میں شہید ہو جاؤں تو میرے بچوں کا خیال رکھنا، اور ہو سکے تو ان دشمنوں سے میرے پیاسے بچوں کے لیے پانی مانگ لینا، شاید انہیں میرے بچوں پر ترس آ جائے اور وہ انہیں 2 گھونٹ پانی پلا دے۔ حضرت زینب نے جب یہ سنا تو رو رو کر برا حال ہو گیا، لیکن حضرت حسین علیہ السلام اس وقت تک کربلا کے میدان میں جا چکے تھے۔ اچانک تھوڑی دیر کے بعد حضرت حسین علیہ السلام کا گھوڑا زلزلہ دوڑتا ہوا بہن زینب کے پاس آیا۔ وہ گھوڑا خون میں لت پت تھا، اس کے جسم پر تیر لگے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے اور وہ ایک خاموش زبان میں بہن زینب سے کچھ کہہ رہا تھا۔ شاید وہ گھوڑا بہن زینب سے کہہ رہا ہوگا کہ اے رسول کی نواسی، کاش کہ آپ کربلا کے میدان میں وہ منظر دیکھ لیتی کہ اس ظالم یزید کی فوج نے تمہارے بھائی حسین کو کیسے تڑپا کر مارا ہے، ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے، ان کا سر دھڑ سے جدا کر دیا اور پھر ان کے پاکیزہ جسم پر گھوڑے دوڑا دیے۔ حضرت زینب نے جیسے ہی اپنے بھائی حسین کے گھوڑے زلزلہ کو تنہا اپنے پاس دوڑتے آتے دیکھا اور اس کے جسم پر لگے تیر اور تلواروں کے نشان دیکھے تو سمجھ گئیں کہ باہر کربلا کے میدان میں ان ظالموں نے میرے بھائی حسین کے ساتھ کیا قہر ڈھایا ہے۔ اور پھر حضرت زینب کی رونے کی ایک آواز گونجی کہ جس نے زمین اور آسمان کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ حضرت زینب رو رو کر اپنے نانا حضور کو پکار رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے میرے نانا محمد، کاش کہ آپ زندہ ہوتے تو آج کربلا کے میدان میں آ کر دیکھتے کہ ان ظالموں نے تمہارے حسین کا کیا حال کیا ہے۔ حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد ابن زیاد نے فوج کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر سب عورتوں کے خیموں پر حملہ بولو۔ اچانک ابن زیاد کے حکم پر فوج نے عورتوں کے خیموں پر حملہ بول دیا اور وہ سپاہی ایک ایک کر کے خیموں کو جلاتے جا رہے تھے اور اندر بیٹھی پاکیزہ عورتوں کو بے پردہ کر کے خیموں کے باہر دھکا دے رہے تھے۔ اچانک اسی وقت ایک آواز گونجی کہ اے فوج والو، اپنی جگہ پر رک جاؤ، خبردار جو تم ایک قدم بھی آگے بڑھے۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ اندر اہل بیت کی عورتیں بیٹھی ہیں؟ یہ آواز کربلا کی شیرنی حضرت زینب علیہ السلام کی تھی، لیکن اس ظالم فوج نے نبی کی اس نواسی کا بھی احترام نہیں کیا اور اندر گھستے چلے گئے۔ حضرت زینب نبی کی وہ نواسی تھی کہ جن کی آواز تک کسی غیر محرم نے نہ سنی تھی، لیکن آج کربلا کے میدان میں یزید کی اس ظالم فوج نے نبی کی اس نواسی کو بھی بے پردہ کر کے مردوں کے سامنے لا کھڑا کیا۔ حضرت زینب جب خیموں سے باہر نکلی اور ہر طرف اپنے گھر والوں کی لاشیں ہی لاشیں دیکھی اور اپنے بھائی حسین کا کٹا سر ابن زیاد کی تلوار میں لٹکا دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑی، اور جب ہوش آیا تو پھر ایسے الفاظ میں مرثیہ پڑھا کہ اسے سن کر دشمن بھی رونے لگے۔ حضرت زینب نے روتے ہوئے کربلا کے میدان میں کہا، اے میرے نانا محمد، آ جاؤ، آج کربلا کے میدان میں آ کر دیکھ لو کہ ان لوگوں نے آپ کے بچے حسین کا سر کاٹ کر کیسے نیزوں پر لٹکا دیا ہے، آپ کے گھر کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے اور انہیں سڑک پر گھسیٹا جا رہا ہے۔ اے میرے نانا محمد، کاش کہ آپ زندہ ہوتے۔ حضرت زینب کی اس دکھ بھری فریاد نے پتھر دلوں کا بھی سینہ چیر کر رکھ دیا، لیکن ظالم ابن زیاد کے حکم پر فوج نے اہل بیت کی عورتوں کو زنجیروں میں جکڑا اور پھر انہیں پیدل ہی کوفہ شہر لے کر گئے۔ کوفہ شہر کربلا کے میدان کے کوئی آس پاس نہیں تھا بلکہ سینکڑوں کلومیٹر دور تھا۔ یہ ظالم فوج اہل بیت کی عورتوں کو زنجیریں پہنا کر پیدل ہی کوفہ شہر لے گئے۔ ابن زیاد کی نظر جیسے ہی حضرت حسین علیہ السلام کے لڑکے حضرت زین العابدین پر پڑی تو حکم دیا کہ اس لڑکے کی بھی گردن کاٹ کر نیزے پر لٹکا دو۔ ابن زیاد کے حکم پر شمر آگے بڑھا اور اپنی تلوار نکال کر حضرت زین العابدین کو شہید کرنا چاہا، لیکن حضرت زینب نے جیسے ہی شمر کو تلوار نکالتے دیکھا تو دوڑ کر اپنے بھتیجے حضرت زین العابدین کے اوپر جا کر لیٹ گئیں اور کہنے لگی کہ اے ظالموں، کیا ابھی تک تمہاری پیاس نہیں بجھی؟ تم رسول کے گھر والوں کا کتنا خون بہاؤ گے؟ شمر نے بہت کوشش کی لیکن حضرت زینب نے اپنے بھتیجے حضرت زین العابدین کو قتل نہ ہونے دیا اور کہہ دیا کہ اے ظالموں، اگر تم میرے بھتیجے کو قتل کرنا چاہتے ہو تو پہلے میری گردن کاٹو۔ آخر مجبور ہو کر ابن زیاد نے شمر کو روک دیا اور کہا کہ ان سبھی کو کوفہ لے کر چلو۔ تمام اہل بیت کو پیدل ہی بیڑیوں میں جکڑ کر
کوفہ لے جایا گیا اور پھر وہاں سے پیدل ہی یزید کے محل ومقش لے جا کر انہیں ظالم یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے جب حضرت حسین علیہ السلام کے کٹے سر کے ساتھ بے حرمتی کرتے ہوئے اپنی چھڑی سے ان کے ہونٹوں پر مارا تو یہ منظر دیکھ ایک بہت بوڑھے صحابی تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے یزید، حسین علیہ السلام کے ہونٹوں سے اپنی چھڑی ہٹا دو، میں نے ان ہونٹوں پر پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے۔ ان صحابی کی بات سن کر یزید اتنے غصے میں آ گیا کہ کہنے لگا، اے بوڑھے دادا، شکر مناؤ کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو، ورنہ آج ہی اپنی تلوار سے تمہاری گردن اڑا دیتا۔ ومقش پہنچنے کے بعد یزید اہل بیت کے ساتھ کچھ برا سلوک کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت زینب کے دل چیر دینے والے خطبوں نے پورے ومقش کو ہلا کر رکھ دیا، اور قریب تھا کہ حضرت زینب کے خطبوں کی وجہ سے یزید کے اپنے لوگ ہی اس کے دشمن بن کر اس ظالم حکومت کا تختہ پلٹ دیتے۔ اس لیے یزید نے ان نازک حالات کو دیکھتے ہوئے تمام اہل بیت کو جلد سے جلد ومقش سے مدینہ روانہ کر دیا، اور اس نے حضرت حسین علیہ السلام کا کٹا سر بہن حضرت زینب کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ سلامتی کے ساتھ اپنے شہر مدینہ لوٹ جائیں۔